البدایہ ون نہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ حرم شریف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے مشرکین اور کفار کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، بجائے اس کے کہ مشرکین اور کفار آپ کی اسلام کی دعوت کو قبول کرتے، ان بدبختوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مار مار کر کے آپ کو زخمی کیا، اور زخمی حالت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب بے ہوش ہوئے، بے ہوشی کی حالت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچایا گیا، اور آپ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد بھی اس موقع پر آ گئے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو تیم کے قبیلے سے تعلق تھا، اور آپ کے قبیلے کے لوگوں نے ان مشرکین اور کفار سے کہا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ہوشی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو پھر یاد رکھنا ہمارا قبیلہ تمہارے قبیلے کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر محترم حضرات یہ رسم و رواج ہوتا تھا، اگرچہ کسی قبیلے کے کسی فرد کو قتل کیا جاتا تو پھر ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے 20 افراد کو قتل کر دیا جاتا۔ چنانچہ وہ کافر مشرک بھی پریشان ہو گئے، اگرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں انتقال کر گئے تو یقیناً ان کا قبیلہ ہمارے قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرے گا، پنجہ آزمائی کرے گا، تو کئی ہلاکتیں ہوں گی اس حوالے سے۔ تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی ڈالنا شروع کیا کہ کسی بھی طرح انہیں جلد ہوش آ جائے۔ کافی دیر کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، اور آپ کی والدہ جو کہ ضعیفہ تھی، بوڑھی خاتون تھی، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، صدیق اکبر کی والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ماں نے بیٹے کو پانی پلانے کی کوشش کی، پر صدیق اکبر جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد محترم حضرات صدیق اکبر کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت دیکھیں اور محبت کا رشتہ دیکھیں کہ صدیق اکبر ہوش میں آئے، ماں نے پانی پلانے کی کوشش کی، پر صدیق اکبر پلٹ کر کے ماں سے سوال کرتے ہیں کہ امی جان یہ بتاؤ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے، کیونکہ حرم شریف کے اندر جا کر کے میں نے جب کفار اور مشرکین کو اسلام کی دعوت پیش کی تھی، اس مقام پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ گر تھے، کہیں کس بدبخت نے، کسی لعین نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی کہ امی جان میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میں تو ضعیفہ ہوں، ایک بوڑھی عورت ہوں، اب میں تمہیں اس زخمی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک کیسے پہنچاؤں؟ چنانچہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کو ایک طرف صدیق اکبر کی ماں نے سہارا دیا اور دوسری طرف ام جمیل بنت خطاب نے سہارا لیا، ان دونوں کا سہارا لے کر کے، کیونکہ اس وقت ابھی اسلام کے اندر مستورات کے لیے پردے کا حکم نہیں جاری ہوا تھا۔ صدیق اکبر نے ماں کا اور ام جمیل کا سہارا لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام دار ارقم کے اندر موجود تھے۔ حضور نے دیکھا کہ صدیق اکبر زخمی حالت میں میری بارگاہ میں آ رہا ہے، تو جناب صدیق اکبر کا حضور نے اور حضور کے صحابہ نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، اور میرے نبی نے صرف کھڑے ہو کر کے صدیق اکبر کا استقبال نہیں کیا بلکہ صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور حضور نے اپنے سینے سے لگایا، بہت ساری دعاؤں سے نوازا اور کہا
فرمایا کہ صدیق اکبر تو نے اسلام کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ صدیق اکبر کو جب حضور دعائیں دینے لگے، صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میری ماں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ میری ماں کے اسلام کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کی ماں کی اسلام کے لیے دعا فرمائی۔ ابھی حضور کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، صدیق اکبر کی ماں کے دل کو اللہ نے بدل دیا، اور حضور کی خدمت عالیہ میں صدیق اکبر کی ماں نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو حضور سے بڑا پیار تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ سے بڑا پیار تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور حضور کی خدمت عالیہ میں انہوں نے بھی اس آرزو اور اس خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ ابو ہریرہ اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ اسلام قبول نہیں کرتی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میری یہ آرزو ہے کہ آپ میری ماں کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ میری ماں کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دے۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب تشریف لے جاتے ہیں، دل کے اندر یہ آرزو لے کر کے جا رہے ہیں، اے ابو ہریرہ کیا تو اپنے گھر کے احاطے میں پہلے داخل ہوتا ہے، یا میرے نبی کی دعا میرے گھر کے احاطے میں پہلے داخل ہوتی ہے؟ محترم حضرات، حاصل کلام یہ کہ حدیث مصطفیٰ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پر جا پہنچے، دروازے پر جا کر کے آپ نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ بیٹا ٹھہرو، اور آپ نے سنا کہ پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، اور کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، اور انہوں نے غسل کر کے لباس پہن کر کے سیدنا ابو ہریرہ کی خدمت عالیہ میں ماں نے عرض کی کہ بیٹا کہاں ہے تمہارے لجپال نبی؟ میں ان کی خدمت عالیہ میں جا کر کے ان کا کلمہ طیبہ پڑھ کر کے آج میں بھی ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے لگی ہوں۔ چنانچہ ان کی والدہ حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کلمہ طیبہ پڑھا، اور وہ بھی اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئی۔